غرباء 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 میں جو موضوع بہت گرما گرم بنا ہوا ہے اس میں ایک مسئلہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کی یومیہ سماعت سے متعلق ہے۔ وہ مدت جو مصالحتی کمیٹی کو سپریم کورٹ نے دی تھی اس کو ہٹا کر کے 30 جولائی تک کر دیا گیا، اور اب چند ایک روز سے یومیہ بنیادوں پر اس مسئلے کی سنوائی ہونی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی دامت برکاتہ۔ مولانا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ مصالحتی کمیٹی نے جو کوششیں کی آخر کیا وجوہات میں جس کی بنا پر وہ ناکام ہو گئی، اور اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا قضیہ تو بہت پرانا ہے، صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر 1949 سے جس دور سے یہ مسئلہ گزرتا رہا کہ مسجد کے اندر مورتیاں رکھ دی گئیں اور مسجد کو گویا عملاً ایک مندر میں تبدیل کر دیا گیا، اس وقت سے پھر مسجد میں نماز تو دور کی بات ہے، داخلہ بھی نہیں ہو سکا۔ پھر وہ وقت آیا کہ مسجد کو پوجا کے لیے کھول دیا گیا، پھر وہ پوجا کا گھر بن گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ مندر کا شیلا نیاس مسجد کی زمین پر ہوا۔ پھر وہ وقت آیا 1992 کا بھیانک قیامت خیز وقت، جس میں لاکھوں انسانوں نے حملہ کر کے مسجد کو شہید کر دیا اور پورے ملک میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا 1949 سے 1992 تک سب کانگریس کی سرپرستی میں، سرکردگی میں اور اس کے انتظام میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا، مسلمانوں نے ابتدائی دور سے جس پارٹی کے ساتھ اس ملک کی جدوجہد آزادی کی تحریک چلائی اور جس کو اپنی پارٹی سمجھا، اس نے ہی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ان کی پیٹھ میں خنجر بھونک دیا، ان کو ذلیل کیا، ان کو بے حیثیت کیا، ان کو شودروں سے بدتر کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اب ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف ہندوؤں کی آبادی ہے، جس کو میڈیا مسلسل یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ رام جنم بھومی ہے اور یہاں مسجد کا کوئی سوال نہیں، مسجد ناجائز طور پر بنائی گئی۔ میڈیا اس بات کو اس طرح کہتا چلا آ رہا ہے، دہائیوں سے کہتا چلا آ رہا ہے، جس سے ہر دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ رام جنم بھومی تھی، یہاں مندر تھا جس کو مسلمانوں نے توڑ دیا اور اپنی مسجد بنا لی، تو مسجد ناجائز، اور پھر اس کے بعد وہ مسجد انہوں نے شہید کر دی، یعنی انہوں نے گویا کہ فتح حاصل کر لی۔ اب اس وقت سے جو مقدمہ کورٹ میں ہے، ذرا غور فرمائیے کہ اتنا سنگین مسئلہ، ہزاروں جانوں کا مسئلہ، اور کورٹ 25 سال لگا دیتا ہے۔ ایسے مسائل اگر اتنی لمبی مدت چاہتے تو اس کا مطلب یہ کہ انصاف کا قتل ہے۔ جس کو انصاف ملنا ہے، اگر جوان ہے تو وہ بوڑھا ہو چکا ہوگا، اگر بوڑھا ہے تو مر چکا ہوگا، اور جو کیس باپ کا تھا وہ شاید اس کے بیٹے کو ملے، یا دادا کا جو کیس تھا وہ پوتے کی طرف منتقل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلاً در نسلن یہ قصہ چلتا رہے گا، ایشو گرم رہے گا، اور اس کو گرم رکھنے سے فرقہ واریت کا جو جنگل تیار ہوگا، اس میں ہر درندہ کسی نہ کسی چرنے والے جانور کو ہڑپ کر جائے گا، تو وہ تصویر ملک کی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے حل جو سب سے بہتر تھا، جس کو ہم لوگوں نے بار بار پیش کیا، بڑے ذمہ داروں کی میٹنگ میں پیش کیا، فضل بورڈ کی میٹنگوں میں پیش کیا، عوام کے سامنے پیش کیا، تحریری طور پر، تقریری طور پر پیش کیا، کہ ہمارے لیے اس مسئلے میں سب سے بہتر نظیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے کوفہ کی ایک مسجد کے سلسلے میں کیا تھا، کہ اس مسجد کو دوسری جگہ منتقل کر دیا اور مسجد کی جگہ کھجور کا بازار قائم کروایا۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها، یعنی بازار کو شر البقاع کہا گیا، بدترین جگہ۔
اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو اس جگہ سے منتقل کرتے ہیں تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ جہاں پر کوئی مسجد ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ جہاں بن گئی تا قیامت وہاں وہ مسجد رہے گی. یہ مسئلہ شرعن نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت عمر مسجد کو ہٹا ہی نہیں سکتے تھے اور سارے صحابہ اعتراض کرتے, تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا اور اس کے بعد بھی یہ مسئلہ نہیں اٹھا. اور حدیث متفق علیہ یعنی حدیث تسلیم شدہ ہے, جو حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر نے یہ عمل کیا. اب یہاں جہاں فساد ہی فساد, دنگا ہی دنگا, قتل ہی قتل, خون ہی خون رہا 1992 اور اس سے پہلے اس ملک میں 25,000 فسادات ہوئے اور اس کے بعد مسلسل فسادات ہو رہے ہیں. تو یہاں ہم یہ کرتے اس جگہ پر, جبکہ ہمارے لیے گنجائش تھی کہ تمام مسجدوں کے تحفظ کے لیے ہم ضمانت لیتے سپریم کورٹ سے اور یہ کہتے کہ اس کو ہم شفٹ کر رہے ہیں, تو اس مسجد کو ہم منتقل کر رہے ہیں اور وہ بھی سنت عمری کو اختیار کر کے کر رہے ہیں. تو اس سے بڑی حجت کیا ہو سکتی؟ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری مسجدوں کی ہم ضمانت چاہتے ہیں تاکہ آئندہ پھر مسئلہ نہ اٹھے. اور اس سلسلے میں 1991 میں ایک قرارداد پاس کی گئی تھی جس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ جو مسجدیں بھی موجود ہیں, خانقاہیں موجود ہیں, 1947 میں ان کی جو پوزیشن تھی وہی برقرار رکھی جائے گی. تو گویا اس طرح سے ایک تحفظ پہلے سے دیا گیا تھا. اب ہم کو چاہیے تھا کہ ہم مزید اس کو ایکٹیویٹ کرتے اور نافذ العمل کرواتے تاکہ آئندہ کسی اور جگہ کی بحث نہ چھڑتی. تو اس میں ضمانت بھی تھی, فرقہ واریت کا خاتمہ تھا, آپس کی دوستی تھی, امن و سلامتی تھی, بھائی چارہ تھا. ہر اعتبار سے یہ بات بہتر تھی. اور ہمارے یہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کے خاطر شنکراچاریہ سے جب ملاقات کی تھی تو مسجد ہی کی وقف زمین وہ مندر کے لیے دے رہے تھے. یعنی مندر جو بننا طے ہوا تھا وہ مسجد کی اراضی میں, تو مسجد کا جو حکم ہے وہی اس کی اراضی کا حکم. تو جب اس کے لیے تیار تھے کہ مندر بنا لیا جائے, مسجد باقی رکھی جائے, مسلمان اس کو مان لیتے تو آج مسجد ہوتی, نمازیں ہو رہی ہوتی, وہاں کام ہوتا, مندر میں ان کی پوجا پاٹ چل رہی ہوتی اور بہت سی جگہوں پر مسجد اور مندر قریب قریب ہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن حضرت مولانا کی بات نہیں مانی اسی طرح کے لوگوں نے جس طرح کے لوگ آج نہیں مانتے. تو نتیجہ اس کا جو نکلا وہ مولانا کی آنکھوں نے دیکھا تو آنکھیں پھر خون کے آنسو روئیں. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے ڈر لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. 1992 کی طرف پھر ہم جا رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مسئلے کو مصالحت سے حل کیا جائے. یہ سب سے زیادہ سنجیدہ کوشش تھی, اچھی کوشش تھی, مثبت کوشش تھی. اور جناب جسٹس خلیف اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. خلیف اللہ صاحب بہت ہی شریف آدمی, بڑے مہذب آدمی, بڑے تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور بڑی مخلصانہ جد و جہد وہ کر رہے تھے اور پوری طرح سے مسلمانوں کا پارٹ لے رہے تھے. اس لیے مسئلہ روی شنکر کی ناکامی کا نہیں ہے, یہاں خلیف اللہ صاحب کی ناکامی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی مجموعی طور پر ناکامی ہوئی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کیس لے رکھا ہے وہ اس وقت وہی کردار ادا کر رہے ہیں جیسے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے کردار ادا کیا تھا, جس کو ناکامی ہوئی اور پھر بڑی شہادتیں ہوئی اور مسجد شہید ہوئی اور بعد میں یہ کیس پرسنل بورڈ کی جھولی میں ڈال دیا گیا, حالانکہ پرسنل بورڈ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اب ایسی صورتحال میں دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو طے کر لیا جائے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے حوالے کیا گیا تو یہ غلط کام نہیں ہے, سپریم کورٹ تو فیصلہ کرتا ہی ہے, وہ آخری اتھارٹی ہے, لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا بس وہ آخری ہو جائے گا اور اس کے بعد جو عمل ہونا ہے وہ شروع ہو جائے گا. اتنی بات تو ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس مقام پر مسجد تو نہیں بنے گی, مندر بنے گا اور پھر اگر مسلمانوں کو کچھ حق دیا بھی جائے گا تو اس حق کا نفاذ نہیں ہو سکے گا. ہر معقول انسان اس بات کو سمجھتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اگر کورٹ فیصلہ کرے گا بھی تو مسلمانوں کو تو مایوسی ہاتھ آئے گی اور وہ خوشی کی شادیانے بجائیں گے اور مندر اپنا بنائیں گے, لیکن جو آپس میں محبت ہونی چاہیے اور جو تعلقات ہونے چاہیے ایک ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے, ان کا موقع ختم ہو جائے گا, وہ بات حاصل نہیں ہوگی. اور ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ ملک میں امن رہے اور بھائی چارہ رہے. اس کے لیے ہم اپنی شریعت کے اندر رہتے ہوئے اور بالخصوص
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کی نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگر فیصلہ کر لیتے اس کو شفٹ کرنے کا، تو یہ سب سے زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا، یہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ ہوتا۔ یہ میں ہی نہیں سمجھتا ہوں، بہت سے ججز، سپریم کورٹ کے ججز، سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکلاء، سینئر وکلاء اسی رائے سے متفق ہیں، اور ان کو بڑی بے چینی ہے کہ ایک فریق نے جس طرح کا موقف اختیار کیا ہے وہ اچھا ہے۔ بہرحال اب تو جو کچھ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ہوگا، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک رکھے اور عزت عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ہمارے تعلقات ہندو بھائیوں سے برادرانہ رہیں، اور یہاں کا امن متاثر نہ ہو۔ ہماری تو یہی کوشش رہے گی، فیصلہ اس طرح آئے یا اس طرح آئے، لیکن بہتر شکل یہی تھی کہ مصالحاتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ایسا کوئی فارمولہ طے کر لیا جاتا جس میں ہماری بقیہ مساجد کا تحفظ ہوتا، اور اس مسجد کو منتقل کرنا ہوتا۔ ہم نہ زمین دے رہے ہیں، نہ ہم مسجد دے رہے ہیں، یہ باتیں جو لوگ کہتے ہیں اسے مغالطہ انگیزی کرتے ہیں، وہ دھوکے میں ڈالتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ مسجد کو منتقل کیا جائے، جیسے حضرت عمر نے کوفہ کی ایک مسجد کو منتقل کیا تھا، اور بغیر ہنگامی حالات کے کیا تھا، نارمل حالات میں کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب بازار قائم ہو گیا تو بازار میں تو سب کچھ ہوتا ہے، بازار تو بازار ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں سے منتقل ہو رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان پر ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شخص ذمہ دار ہے جو کسی عمل کو کر رہا ہے، اور ہم ایک اضطراری حالت میں امن کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر اور مسجد بنانے اور مسجد میں نماز پڑھنے کی خاطر اس کو منتقل کرنے کا عمل کر رہے ہیں، جو اللہ کی رضا کا مستوجب بنے گا، جو نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو عام کرنے کا ذریعہ بنے گا، جو حضرت عمر کے فیصلے کی روح کے زیادہ مناسب ہوگا، اور امت اسلامیہ ہندیہ کے لیے زیادہ بہتر